پنجاب گورنمنٹ ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لے رہی ہے جنہوں نے غیر قانونی طور پر سرکاری زمینوں پر قبضے کیے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں پنجاب میں کچھ لوگ اس کے مخالف بھی ہیں اور کچھ لوگ اس کی حمایت میں بھی ہیں کہ یہ ایکشن صحیح لیا جا رہا ہے۔ اب اگر پنجاب گورنمنٹ کی سرکار ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے تو یہ قانونی بھی ہے اور یہ ایک اچھا کام بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پہ کسی بھی زمین پر، اور خاص کر وہ اگر سرکاری زمین ہے، اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ جو ایکشن ہے وہ صحیح لیا جا رہا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ایک دکان ہے اور آپ کے ساتھ والا دکان والا آپ کی زمین کے اندر آ کے دیوار کھڑی کر دیتا ہے یا اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو سیم یہی پنجاب گورنمنٹ کرے کہ اپنی تمام زمینیں جو ہے وہ بازیاب کرا رہی ہیں تمام لوگوں سے۔ اور یہ ایکشن لینے کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ میسج چلے جائے کہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ غیر قانونی طور پہ کسی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ایکشن جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ جو سرکار ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو ایکشن لے رہے ہیں وہ قانون کے مطابق ہونے چاہیے، یعنی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی کہ اگر کسی غریب وغیرہ کا اگر کوئی سامان وغیرہ اٹھایا جا رہا ہے یا اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو اس کا متبادل بھی ہونے دیں۔ اسلام میں غیر قانونی قبضے کو ایک سنگین گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام عدل، انصاف اور دوسروں کے حقوق کے احترام پر زور دیتا ہے۔ غیر قانونی قبضے کے کچھ پہلو جو ہمارے دین میں ہیں اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ کسی اور کی زمین، گھر یا کسی بھی قسم کی جائیداد پر بغیر حق کی قبضہ کرنا حرام ہے۔ یہ چوری اور دھوکہ دہی کی مترادف سمجھا جاتا ہے، اور یہ امانت میں خیانت بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ کسی اور کی ملکیت پر قبضہ کرنا امانت میں خیانت ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ایک طریقے سے ظلم بھی ہوتا ہے اسلامی طور پہ، کیونکہ اس سے اس شخص کا حق چھینا جاتا ہے جس کی وہ ملکیت ہے۔ اسلام میں ظلم کرنا سخت منع ہے، اور اس کا قیامت کے دن بھی حساب ہوگا۔ اسلام کے مطابق قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ غیر قانونی قبضے کے معاملے میں قبضہ کرنے والے کو اس شخص کو اس کی ملکیت کا معاوضہ دینا ہوگا جس کا حق اس نے چھینا تھا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، نہ اسے حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جان بوجھ کر کھا لو۔ سورہ بقرہ کی آیات 188 ہے۔ اور حدیث میں ہے صحیح بخاری میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے زمین کا ایک بالش بھی ظلم سے لیا، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ اسلام اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے کسی اور کی ملکیت پر قبضہ کر لیا تو اسے فوراً اسے واپس کر دے اور اسے شخص سے معافی مانگے۔ کہ پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، اور اس لیے اسلامی قوانین اور اصولوں کو ملک کے قوانین کے پالیسیوں میں شامل کیا جائے۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی قبضہ داروں کے خلاف کارروائی کرنا اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ یہ انصاف قائم کرنے اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اور سب سے ضروری یہ ہے کہ حکومت کی کارروائی جو ہے وہ قانونی ہونی چاہیے، قانون کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے، اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ جن لوگوں پر غیر قانونی قبضے کا الزام ہے انہیں اپنے موقف پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے۔ اگر کسی شخص کا جائیداد پر کوئی قانونی حق ہے تو اس کی حفاظت کی جائے۔ اور مختصر یہ ہے کہ اسلام غیر قانونی قبضے کو ایک سنگین گناہ مانتا ہے اور عدل و انصاف اور دوسروں کے حقوق کے احترام پر زور دیتا ہے۔ پنجاب حکومت کی کارروائی اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، بشرط یہ کہ قانون کے دائرے میں ہو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔